وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين صاحب القاب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ علماء کرام پہلی مرتبہ حسینیہ شہید ثالث میں مجھ جیسے حقیر کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے بہتر خطاب کرنے والے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آپ کے سامنے لب کشائی کرنا، کچھ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ دکھانا ہو، لیکن یہ مولا کا ذکر ہے۔ اگر یہاں پر گونگا بھی آ جائے تو وہ علی علی کرتا ہے، وہ علی علی بولا کرتا ہے۔ آپ کے حوصلے، آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور اس لیے منبر پر آ کر ہم جیسے خطیب، ہم جیسے ذاکر مولا کے ادنا سے کچھ لب کشائی کر لیتے ہیں۔ اس وقت کی مجلس میں میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان، سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں پروردگار عالم، وہ پروردگار جو خالق کون و مکاں ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو حیات و موت پر اختیار رکھنے والا ہے، جو زمین کا فرش بچھانے والا ہے، جو آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے، جو چڑیوں میں چہک دینے والا ہے، جو پھولوں میں مہک دینے والا ہے، جو ستاروں کو جگمگانے والا ہے، وہ پروردگار جس نے آدم کو علم دیا، نوح کو تقوی دیا، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو زہد دیا، یوسف کو جمال دیا، محمد کو کمال دیا، وہ پروردگار عالم جس نے قرآن مجید کے اندر اپنے بہت سارے القابات پیش کیے۔ اس نے کہا میں رحمان الرحیم ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، میں قہار و جبار ہوں، میں ستار العیوب ہوں۔ پروردگار عالم رحمان الرحیم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی اس خام و خیال میں نہ رہے کہ ہم گناہ کریں گے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے، جہاں پر اللہ رحمان الرحیم ہے وہیں پر اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں پر اللہ رحمان الرحیم ہے وہیں قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ میں قہار و جبار بھی ہوں۔ انشاءاللہ میں دلیلیں پیش کروں گا اور آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی بھی دلیل ہے، قرآن مجید میں اللہ کے قہار و جبار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ میں دلیلیں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ یاد رکھیے، پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کا فرش انسان کا گہوارہ بنایا، یہ اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی زمین کے طبقات کو قوم لوط پر الٹ کے رکھ دیا۔ غور فرمائیے گا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات بآواز بلند پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
میں حوصلہ افزائی کرتے رہے گا، انشاءاللہ چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی بھی دلیلیں ہیں اور اللہ کے قہار و جبار ہونے کی بھی دلیلیں ہیں۔ متوجہ رہیے گا، پہلی دلیل یہ دی کہ زمین کا فرش انسان کا گہوارہ بنایا، اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل، اور اسی زمین کے طبقات میں قوم لوط کو الٹ کے رکھ دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل۔ دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، اللہ نے پانی کے ذریعے سے انسان کو زندہ رکھا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل، اور اسی پانی میں قوم نوح کو غرق کر دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ متوجہ رہیے گا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین جیسے نبی کو بھیجا، یہ رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی نبی کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے علی کے جیسے ولی کو بھیجا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل اور آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت جیسی نعمت سے نوازا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی غدیر کے میدان میں حارث پر پتھر کا عذاب بھیج دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اب ایک دلیل آہستہ سے پیش کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو بشیر بنایا، یہ رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی نبی کو نذیر بنایا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ بشیر کا مطلب، نذیر کا مطلب اگر میں ترجمہ کروں تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ بشیر کا مطلب رحمت کی اور جنت کی بشارت دینے والے کو بشیر کہتے ہیں، اور عذاب خدا سے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کو بشیر بنایا، یہ رحمان الرحیم ہونے کی دلیل، اسی نبی کو نذیر بنایا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے، جس طریقے سے اللہ کے قرآن مجید میں قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے، اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں نبی کے بشیر ہونے کی بھی دلیلیں ہیں اور نبی کے نذیر ہونے کی بھی دلیلیں ہیں۔ میں دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، یہ نبی کی بشیر ہونے کی دلیل۔ نبی نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اسی نبی نے ارشاد فرمایا یا علی کسی انسان کو اللہ جناب نوح کی جیسی عمر میسر کرے، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے، وہ روزوں پہ روزے رکھے، حج کرنے جائے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے دوڑتے مظلومیت کی موت مارا جائے، مگر اے علی اگر تمہارا بغض ہوگا تو اللہ دے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کو۔ یہ نبی کے نذیر ہونے کی دلیل ہے۔ تو جہاں نبی کے بشیر ہونے کی دلیل، وہیں پر نبی کے نذیر ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تو جو اللہ رحمان الرحیم ہے وہ عذاب کیوں بھیج رہا ہے؟ بہت سارے سبب ملتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن ایک سبب جو آپ کو کامن ملے گا وہ سبب ہے کفران نعمت۔ جس نے بھی کفران نعمت کیا اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کا قاعدہ کیا ہے؟ نعمت کہتے ہیں کہ شکریہ بندہ کرتا ہے، نازل اللہ کرتا ہے، اسے نعمت کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آدم پر نعمت آسمان سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا،
موسیٰ پہ نعمت آسمان سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پہ نعمت آسمان سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ عیسیٰ پہ نعمت آسمان سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ پر نعمت آسمان سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ مگر یہ تو کمال ہے جناب سیدہ کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیوں کا، غور فرمائیے گا، یہ تو کمال ہے جناب سیدہ کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیوں کا کہ روٹیاں بن کے یہاں سے وہاں گئی، شکریہ وہاں سے آ رہا تھا۔ روٹیاں بن کے یہاں سے وہاں گئی، شکریہ وہاں سے آ رہا تھا۔ کس کس کی روٹی گئی؟ مولا کائنات کی روٹی گئی، جناب زہرا کی روٹی گئی، حسن و حسین کی روٹی گئی، جناب فضہ کی روٹی گئی۔ پروردگار عالم نے اس نبی کی روٹی نہیں منگوائی جو نبی طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ نبی کی روٹی نہیں منگوائی، علی کی روٹی منگوائی، زہرا کی روٹی منگوائی، حسن و حسین کی روٹی منگوائی، جناب فضہ کی روٹی منگوائی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، اے خالق کون و مکا، اے مالک ارض و سما، اے حیات و موت پر اختیار رکھنے والے، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے، بتا کہ تو نے نبی کی روٹی کیوں نہ منگوائی؟ کہ بات کو سمجھو، ہمیں ان روٹیوں کے بدلے میں کرنا ہے جنت کا بینامہ۔ اگر میں آج رسول کی روٹی منگوا لیتا تو ہر امت محمدی یہ کہہ دیتا کہ جنت میں جانے کے حقدار ہم بھی ہیں۔ ہم امت محمد میں سے، ہم امت مصطفیٰ میں سے، اللہ نے کہا ہم رسول کی روٹی نہ منگوا کے پیغام دے رہے ہیں کہ جنت عشق رسول میں نہیں ملتی، خوشنودی بطول میں ملتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ جنت عشق رسول میں نہیں ملتی، جنت خوشنودی بطول میں ملتی ہے۔ اور ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، شکر ہے پروردگار کا، اس لیے کہ جس کے دل میں علی ہوتا ہے وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا، دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ دلیل پوچھیں تو میں دلیل پیش کروں کہ جب تک کہ حضرت بلال نے اذان نہیں کہی تب تک سورج نہیں نکلا۔ لوگ کہتے بلال نے تو اہل بیت کو دیکھا تھا تو معرفت ہو گئی۔ آئیے اگر بلال کی یہ معرفت کا عالم ہے تو آئیے ایسے کا سناؤں جس نے آل محمد کو دیکھا نہیں۔ 200 سال یا 250 سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہمارے قوم کے علماء کو جمع کیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے قوم کے علماء کو جمع کیا جائے، وہ آئیں اور ہمارے بزرگوں کی فضیلت کو بیان کریں۔ دیکھو اگر شہر میں کوئی علی والا بھی مل جائے تو اسے بھی لیتے آنا تاکہ وہ بھی اپنے علی کے فضائل پڑھے۔ بادشاہ نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے علماء سے اپنے بزرگوں کی فضیلت بیان کروا لیں گے اور اس علی والے کو مغرب سے چند لمحے پہلے وقت دیا جائے گا تاکہ یہ علی کے فضائل نہ بیان کر سکیں۔ غلام گئے، علماء کو جمع کیا، وہ علی والا بھی آیا۔ اس نے حکم دیا اپنے علماء کو کہ منبر پر آؤ اور ہمارے بزرگوں کی فضیلت کو بیان کرو۔ اب علماء بھی سوچ رہے ہوں گے فضیلت تو ہے نہیں، بیان کیا کریں؟ فضیلت تو ہے نہیں، بیان کیا کریں؟ ارے جن کے کھانے میں ولدیت نہ ہو ان کے کھانے میں فضیلت کہاں سے ہوگی؟ منبر پر آؤ اور فضیلت بیان کرو۔ لیکن بلائے گئے تھے تو آنا تو مجبوری تھی۔ منبر پر آتے گئے اور کہتے گئے فلاں کی یہ عظمت، فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ عظمت۔ آتے گئے فضائل بیان کرتے گئے، آتے گئے فضائل بیان کرتے گئے۔ آیا اس علی والے کا وقت، علی والا آیا منبر پر۔ آنے کے بعد کہا مجھے معلوم ہے یہ وقت مجھے کس لیے دیا گیا ہے، تاکہ میں علی کے فضائل نہ بیان کر سکوں۔ نیچے سے آواز آئی جلدی سے علی کے فضائل بیان کر، ورنہ جو وقت دیا گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔
اور ہم لوگ سورج ڈوبنے کے بعد چلے جائیں گے. توجہ رکھیے گا, ہم لوگ سورج ڈوبنے کے بعد چلے جائیں گے. چاہنے والا تھا علی کا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اپنی بات پہ اٹل رہنا, جب سورج ڈوبے تب گھر جانا. اور فرمائیے گا, اپنی بات پہ اٹل رہنا, جب سورج ڈوبے تب گھر جانا. اب علی والے نے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا. کیا کہا؟ علی باب مدینۃ العلم ہے, علی عارف مواضع حرب السلم ہے, علی عمود الاسلام ہے, علی شاہ لا فتح ہے, علی مرد مقبول ہے, علی نفس رسول ہے, علی شوہر بطول ہے, علی عین اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے. علی والا علی کے فضائل کو بیان کر رہا تھا. جملہ چاہے سے سنیے گا, علی والا علی کے فضائل کو بیان کر رہا تھا. بیان کرتے کرتے دیکھا کہ سورج رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی والے نے فضائل کو روکا, سورج کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے سورج, اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں تیری شکایت اس سے کروں گا جس نے تجھے نور بخشا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے علی کی محبت. علی کی محبت اگر دل میں ہے تو انسان دنیا کا محتاج نہیں ہوتا, بلکہ دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے. تو میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان, سرنامہ سخن قرار دیا, اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن بات کو آگے بڑھانے کے لیے ترجمہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ نے عبادت کا حکم دیا, لیکن عبادت کا حکم اپنی عظمت کے مطابق نہیں دیا, بلکہ انسان کی طاقت کے مطابق دیا. غور فرمائیے گا, اللہ نے عبادت کا حکم اپنی عظمت کے مطابق نہیں دیا, بلکہ انسان کی طاقت کے مطابق دیا. ورنہ اس کی عظمت کہاں اور ہماری عبادت کہاں. یہاں تک کہ جب نبی رات رات بھر عبادت کرتے تھے تو قرآن میں آیت موجود ہے, حکم آیا پروردگار کا, اے میرے حبیب عبادت کو گھٹا دیجئے, عبادت کو نصف کر دیجئے, مجھے گوارا نہیں کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جائے. نبی کو عبادت کے لیے روک رہا ہے, لیکن یہی نبی ہے, غدیر کا چٹیل میدان ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, آواز آئی اے میرے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. میں نے کہا پروردگار عبادت کے لیے روکا کیوں, غدیر کے دن ٹوکا کیوں, آواز قدرت آئے گی. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں عبادت کے مسئلے میں نبی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا, ولایت کے مسئلے میں تاخیر برداشت نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ منزل کی طرف جا رہا ہوں, اصل مقصود پر جہاں پر مجھے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ سب میری حوصلہ افزائی کریں گے. عبادتوں میں بھی سب سے اہم عبادت کا نام ہے نماز. نماز میں بھی سب سے اہمیت جسے دی گئی وہ نماز جماعت کو. یہاں سب فقہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید کریں گے کہ نماز جماعت میں بھی قانون ہے کہ نماز جماعت کو زیادہ طولانی نہ کیا جائے, نماز جماعت مختصراً پڑھائی جائے. اس لیے کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں سب جوان نہیں ہیں, کچھ ضعیف بھی ہیں, سب صحت مند نہیں ہیں, کچھ مریض بھی ہیں, سب مقامی نہیں ہیں, کچھ مسافر بھی ہیں. تو یہ حکم کے کہاں, یہ حکم کیسے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. یہ حکم ہم تک کیسے پہنچا کر نبی اکرم کے ذریعے سے. نبی کی شریعت ہم پر واجب ہے. نبی نے حکم دیا کہ نماز جماعت میں زیادہ طولانی نہ کرنا, اس لیے کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں سب صحت مند نہیں, کچھ مریض بھی ہیں, سب مقامی نہیں, کچھ مسافر بھی. آپ توجہ رکھیے گا انشاءاللہ, اب آپ کی سماعتیں معراج پر ہوں گے انشاءاللہ. نبی نے کہا کہ سب صحت مند نہیں, کچھ مریض بھی ہیں, سب مقامی نہیں, کچھ مسافر بھی ہیں. تو جس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز جماعت میں طول نہ دینا,
ہم نے اسی نبی کو دیکھا کہ ایک نماز کے سجدے میں طول پتول دیے جا رہے ہیں. غور فرمائیے گا, ایک نماز کے سجدے میں طول پہ طول دیا جا رہا ہے. میں نے کہا اے طٰہٰ, اے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, اے رحمت للعالمین, آپ نے ہمیں روکا کہ سجدے میں طول نہ دینا, اور آپ خود سجدے میں طول دے رہے ہیں. ویسے آپ کے پیچھے بھی سب جوان نہیں, ایک سے ایک ضعیف بھی ہے. ارے سب صحت مند نہیں, کچھ بغض علی کے مریض بھی ہیں. ہائے ہائے ہائے, سب صحت مند نہیں, کچھ بغض علی کے مریض بھی ہیں. ارے سب مقامی نہیں, کچھ جہنم کی راہ کے مسافر بھی ہیں. آپ نے نماز کے سجدے میں طول کیوں دی؟ آپ نے نماز کے سجدے میں طول کیوں دی؟ نبی آواز دیں گے, ہم نے تمہیں روکا اس لیے تاکہ تم زحمت سے بچ سکو. ہم نے طول اس لیے دیا تاکہ عظمت حسین پہچنوا سکیں. مولا حسین پشت نبی پر آ کے بیٹھے. اچھا, ایک سے ایک کھایا پیا ہٹا کٹا نمازی صحابی سجدے میں تھا, کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاتے. یہ صفوں کو عبور کر کے پشت رسول ہی تک کیوں آئے؟ میں نے ہاتھ جوڑے, اے سلطان دین و دنیا, اے مولا حسین, آپ صفوں کو عبور کر کے یہ پشت رسول پہ کیوں آ کے بیٹھے؟ نبی آواز دیں گے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جملہ چاہے جیسے سنیے گا, اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. شاید حسین جواب دے, جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا تو بولتے قرآن کا وزن پہاڑ پہ بھاگنے والے کیا؟ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کے ذات پر. تو حسین کی معرفت پہچنوانے کے لیے, حسین کی عظمت پہچنوانے کے لیے سجدے میں طول دیا. حسین کی عظمت پہچنوانے کے لیے کہاں کہاں پہچنوائی حسین کی عظمت؟ نبی ہے منبر پر, نماز کے احکام بتا رہے ہیں, روزے کے احکام بتا رہے ہیں, حج کے ارکان بتا رہے ہیں, والدین کے حقوق بتا رہے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے پر حسین نظر آئے. دامن ابا پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی. دامن ابا پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی. فرش مسجد نے جس میں حسین کے بوسے لیے. نبی نے نماز کے احکام کو روکا, روزے کے احکام کو روکا, حج کے ارکان کو روکا, والدین کے حقوق بتا رہے تھے اسے روکا. نیچے اترے, حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا, منبر پر آئے, آنے کے بعد کہا پہچانو یہ میرا حسین ہے, پہچانو یہ میرا حسین ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیا بیان کر رہے تھے نبی؟ مسائل دین بیان کر رہے تھے, نماز بتا رہے تھے, روزہ بتا رہے تھے, حج کے ارکان بتا رہے تھے, والدین کے حقوق بتا رہے تھے. اب کیا کر رہے ہیں کہ حسین کی فضیلت پڑھ رہے ہیں. رسول نے ہر بدعقیدت مولوی کو پیغام دیا کہ دیکھو مسائل کے لیے فضائل نہیں روکے جاتے, فضائل کے لیے مسائل روکے جاتے ہیں. بس صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. پہچنوانے کے لیے حسین کو دیکھیں, ماننا کمال نہیں ہے, پہچاننا کمال ہے. اگر ماننا ہوتا تو غدیر کے میدان میں نبی ھذا علی مولا کہتے, لیکن پہچنوانا تھا تو کہا من کنتو مولا ہو فھذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ڈھونڈیے نبی کس کس کے مولا. آدم نے کہا نبی ہمارے مولا, نوح نے کہا نبی ہمارے مولا, موسیٰ نے کہا نبی ہمارے مولا, عیسیٰ نے کہا نبی ہمارے مولا, یوسف نے کہا نبی ہمارے مولا. تو جس کے نبی مولا اس کے علی مولا, جس کے نبی مولا
اس کے علی مولا، تو کہنے کا حق ہے نا، نبی آدم کے مولا علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا علی نوح کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا علی موسیٰ کے مولا، نبی عیسیٰ کے مولا علی عیسیٰ کے مولا، نبی یوسف کے مولا علی یوسف کے مولا۔ اب اکثر نوجوان چاہے محفل ہو یا مجلس، فرش پر آتے ہیں اور ایک نعرہ لگاتے ہیں، آدم کے مولا علی علی، نوح کے مولا علی علی، موسیٰ کے مولا علی علی۔ بھئی نعرے بتاتے ہیں کہ فرش پر ماننے والے نہیں، علی کو پہچاننے والے بیٹھے۔ نبی کو ماننے والے نہیں بلکہ پہچاننے والے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے غدیر کے ذریعے سے عزاداری تک آنا چاہیے، غدیر کو چھوڑ کر عزاداری کے راستے تک نہیں پہنچا جاتا۔ آج ہر قوم کہہ رہی، جو جسے دیکھے وہ کہہ رہا ہمارے بھی حسین ہے، ہمارے بھی حسین ہے۔ آج تو ہر ایک کا مزاج بن گیا، جسے دیکھے وہ کہہ رہا ہے ہمارے بھی حسین ہے، ہمارے بھی حسین ہے۔ شاعر کے دو مصرے یاد ہے، کہتے کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حسین ہے۔ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حسین ہے۔ جسے دیکھیے ہمارے حسین، جسے دیکھیے ہمارے حسین۔ دیکھیے آج جب وجود بچانا ہے، اپنی عزت بچانا ہے، تو ہر انسان اپنے وجود کو حسین کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے وجود کو بچانے کے لیے حسین کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حسین نے قیامت تک کے لیے ایک سرحد بنا دی کہ ہم تک آنا ہے تو فرش عزا پر آنا۔ جب فرش عزا پر آؤ گے تو صرف ایک حسین کو نہیں مانو گے، بلکہ ایک فقرہ لکھا ہوا پاؤ گے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ جب تم فرش عزا پر آؤ گے نا، اس جملے کو دیکھو گے تو تمہارا ذہن ڈھونڈے گا، تمہارا ذہن تلاش کرے گا کہ حسین جیسا کون ہے، یزید جیسا کون ہے، حسین جیسا کون ہے، یزید جیسا کون ہے۔ تو پھر تمہیں معلوم چلے گا یہاں اول بھی حسین ہے، اوسط بھی حسین ہے، آخر بھی حسین ہے، یہاں کل کے کل حسین ہے۔ جب پتہ چل جائے گا یہاں سب کے سب حسین ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ علی کے مقابلے میں آنے والا یزید جیسا، حسن کے مقابلے میں آنے والا یزید جیسا، حسن کے مقابلے میں آنے والا یزید جیسا۔ دیکھیں یہ خام خیالی ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ حسین جیسے ہیں، یہ وقت کے حسین ہیں۔ وقت کا حسین، حسین جیسا بننا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ حسین جیسا اگر کوئی ہے تو پردہ غیب میں موجود ہے۔ حسین جیسا اگر کوئی موجود ہے تو پردہ غیب میں موجود ہے۔ حسین جیسا، یہ حسین جیسے، وہ دیکھیے سب کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کیا کہ یہ حسین جیسے، یہ حسین جیسے، یاد رکھیے قیامت تک اگر دم ہو حسین جیسا نہیں، اگر دم ہو تو 72 شہیدوں میں سے کوئی ایک جیسا لا کے دکھاؤ۔ لاؤ کوئی زہیر جیسا، لاؤ کوئی عابد جیسا، لاؤ کوئی حبیب جیسا، لاؤ کوئی سعید جیسا۔ نہیں لا سکتے نا۔ اگر میرا جملہ ہوتا ایک نہیں کئی لے آتے، لیکن یہ حسین نے خود کہا شب عاشور چراغوں کو بجھایا پھر جلایا اور فرمایا اے میرے نانا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو۔ جیسے اصحاب مجھے ملے، کیا جملہ کا لا ارا اوفا منکم، ہم نے تم سے بہتر نہیں دیکھے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا حسین شب عاشور، ہم نے تم سے بہتر نہیں دیکھے۔ میں اگر کہوں کہ ہم نے ایسی مجلس نہیں دیکھی تو یعنی 22-23 سال کی ایج میں ایسی مجلس نہیں دیکھی۔ اگر کوئی بزرگ کہے کہ ہم نے ایسی مجلس نہیں دیکھی تو جو ان کی عمر ہوگی اس عمر کے اعتبار سے بتائیں گے
کہ ہم نے اپنی عمر میں ایسی مجلس نہیں دیکھی، لیکن اب حسین کہہ رہے ہیں ہم نے تم سے بہتر نہیں دیکھے، ہائے ہائے ہم نے تم سے بہتر نہیں دیکھے۔ تو پہلے تو دنیا وسعت نظریہ حسین کا اندازہ لگائے۔ پہلے تو دنیا وسعت نظریہ حسین کا اندازہ لگائے کہ حسین کب سے دیکھ رہے ہیں اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا کہ مجھ جیسا حقیر حسین کی وسعت نظریے کا اندازہ لگائے۔ لیکن ہاں تاریخ میں ایک واقعہ ضرور ملا جس سے وسعت نظریے حسین کے اندازے کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کی آغوش میں حسین ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی آیا، یا نبی اللہ یہ آپ کا نواسا جب دیکھو آسمان کے تارے گنتے رہتا ہے۔ نبی نے کہا احمق نہ بنو، یہ تارے نہیں گن رہا، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اور فرمائیے گا یہ تارے نہیں گن رہا، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک کی تقدیر، آدم سے لے کر قیامت تک کے واقعات، آدم سے لے کر قیامت تک کے حادثات، یہ سب ہیں لوح محفوظ میں۔ یعنی مولا حسین دیکھ چکے ہیں۔ اب حسین کہہ رہے ہیں میں نے تم سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ آدم کے دور میں تمہارے جیسے، نہ نوح کے دور میں تمہارے جیسے، نہ موسیٰ کے دور میں تمہارے جیسے، اور قیامت تک، جملہ چاہے سے سنیے گا، قیامت تک تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ دلیل دے رہا ہوں، قیامت تک تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اس لیے کہ اگر حسین کے اصحاب جیسے کوئی صحابی ہوتے تو پھر پردہ غیب سے آنے والا ان کو دوبارہ لے کے نہ آتا، ان کو دوبارہ لے کے نہ آتا۔ کیونکہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں علامہ ظہور کے بعد تاریخ میں رجب لکھی ہے امام کی، کہ امام جب رجب کریں گے تو امام سب سے پہلے کعبے میں نظر آئیں گے۔ یہ جملہ بھی چاہیے سے سنیے گا، آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ جب پہلا کعبے میں نظر آیا تھا تو آخری بھی کعبے میں نظر آئے۔ پیغمبر اکرم آئیں گے، مولا کائنات آئیں گے، اصحاب کہف آئیں گے، مولا حسن آئیں گے، پھر کربلا کے شہید آئیں گے۔ آواز آئے گی وہ حبیب آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ عباس شاکری آ رہے ہیں، وہ شاذب آ رہے ہیں۔ پھر آواز آئے گی وہ شبہ کی شکل میں قاسم آ رہے ہیں، وہ شبہ کی شکل میں قاسم آ رہے ہیں۔ ارے وہ پیغمبر بن کے علی اکبر آ رہے ہیں، وہ شبہ کی شکل میں قاسم آ رہے ہیں، وہ پیغمبر کی شکل میں علی اکبر آ رہے ہیں۔ ارے کیا منظر ہوگا جب آواز گونجے گی ہوشیار عباس تلاوت آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آخر میں حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، یہ بھی حیدر ہے، یہ بھی علی ہے۔ اس لیے کہ جب ذوالعشیرہ میں نبی نے نصرت کو بلایا تو کوئی نہ اٹھا سوائے اس علی کے۔ جب کربلا میں حسین نے نصرت کو بلایا تو کوئی نہ آیا سوائے اس علی کے۔ سوائے اس علی کے، یہ بھی علی ہے، علی یہ بھی حیدر ہے۔ ارے اس علی نے کے حوالے میں کرنے افضل کو کیا
علامہ اعتراض ہے اور علماء ظاہرین اس کا جواب دیتے رہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی مانا ہے اور شیعی ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی تاریخوں میں لکھا گیا کہ شیعوں نے مانا ہے اور شیعہ ہی ہوتے ہیں. تاریخ ہے امم والملوک اہل سنت کی تاریخ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں لکھ رہے ہیں کہ جب مولا حسین آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس نے فرمایا یا شیعتا آل ابی سفیان لا حیا لکم لا دین لکم، اے ابو سفیان کے شیعوں نہ تمہارے پاس حیا ہے نہ تمہارے پاس دین ہے. پھر حسین واپس آئے اور اپنے بیٹے سید سجاد سے کہا کہ جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. حسین دو شیعوں کا تعارف کروا رہے ہیں، ایک ابو سفیان کا شیعہ ایک مولا حسین کا شیعہ، دونوں کی پہچان بھی بتائی. ابو سفیان کا شیعہ کون ہوگا اور حسین کا شیعہ کون؟ ابو سفیان کا شیعہ وہ جس کے بعد میں حیا ہے نہ دین. حسین کا شیعہ وہ ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے گا حسین کی پیاس کو یاد کرے گا. تو پھر یہ کیوں نہیں لکھتے کہ کس کے شیعوں نے مارا؟ حسین کے شیعوں نے نہیں، ابو سفیان کے شیعوں نے مارا. اب ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں غداری کرتے ہیں. یہاں جنت لینے والے نہیں بیٹھے ہیں، جنت چھوڑنے والے بیٹھے ہیں. میں اس جملے کو پروف کرنے کے لیے روایت پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے واقعہ سنیے. عبید اللہ منصری اپنی کتاب ارجح المطالب میں واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کا ایک عظیم صحابی نبی کی خدمت میں آیا. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے جنت دے دیجئے. نبی نے کہا جا میں نے تجھے جنت بخش دی. اس نے کہا یا نبی اللہ ایسے نہیں، لکھ کے دیجئے کہ میں جنتی ہو گیا. نبی نے کہا جاؤ کاغذ و قلم لے آؤ. دوڑتا ہوا گیا، کاغذ و قلم لے آیا. بات جنت کی تھی، جنت کی بات آئی تو دوڑتا ہوا کاغذ و قلم لے آیا. لیکن نبی وقت آخر مانگ رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. گیا اور کاغذ و قلم لے آیا. نبی نے جنت لکھ کے دی. گیا دوسرے دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ نبی سے کچھ اور لکھوا لوں. دوسرے دن پھر پہنچا. نبی ہے نماز کے عالم میں اور حسین کبھی نبی کے پشت پہ آگے بیٹھتے ہیں، کبھی نبی کے زلفوں کو پکڑتے ہیں. یہ منظر دیکھ رہا تھا. نبی نے جیسے ہی نماز تمام کی یہ قریب پہنچا. یا نبی اللہ کیا کہنے آپ کی نماز کے؟ آپ کی نماز سبحان اللہ، لیکن اس بچے نے آپ کی نماز کو خراب کر دیا. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، اس بچے نے آپ کی نماز کو خراب کر دیا. نبی نے کہا ذرا وہ کاغذ نکالو جس پہ تمہیں جنت لکھ کے دی تھی. اب جو کاغذ نکالا پر نبی نے جنت کو پھاڑنا شروع کیا. نبی نے جنت کو پھاڑنا شروع کیا. کہا یا نبی اللہ کل ہی تو جنت دی تھی. نبی نے کہا جس کے دل میں حسین نہیں ہوتا وہ جنت کا آزاد نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں آگے جنت چلی گئی. آئیے ہم اپنا مقدر بتائیں کہ ہم لوگ جنت چھوڑنے والے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، آیت سے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. سورہ زمر میں آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا. کھینچ کے لے جایا جائے گا. لیجیے جہنم کی طرف کھینچا جائے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ دشمن علی کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا اور وہ مدد کے لیے پکاریں گے. لیکن ہائے مقدر جسے مدد کے لیے پکاریں گے وہ خود اس سے پہلے جہنم میں پڑا ہوا ہوگا. تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ مومنین اور متقین کو جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا.
چھٹے امام کی روایت ہے، خصائص الحسینیہ میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب روز محشر ہوگا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر وہ لوگ جنت کے دروازے پر رکیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ہم تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ غور فرمائیے گا، ہم تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ حسین کی زیارت نہ کر لیں۔ اس وقت فرشتے حسین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نبی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑیں گے، حسین کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑیں گے، کہیں گے یا مولا حسین چلیے، آپ کے عزادار آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ امام آئیں گے، روایت میں ملتا ہے کہ امام عاشورے کی حالت میں آئیں گے۔ امام جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جتنے عزادار ہوں گے سب عزاداری میں مشغول ہو جائیں گے، سب گریہ کریں گے اور امام کے چہرے کی طرف زیارت کریں گے۔ وقت گزرتا رہے گا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، جب زیادہ وقت گزر جائے گا تب فرشتے پکڑیں گے ہاتھوں کو، چلو جنت میں۔ انہوں نے کہا چھوڑو، ہمیں حسین کی زیارت کرنے دو، چھوڑو ہمیں حسین کی زیارت کرنے دو، اس لیے کہ حسین کی زیارت جنت کی لذت سے کم نہیں ہے۔ حسین کی زیارت جنت کی لذت سے کم نہیں ہے۔ جملہ کہوں، جب عزادار حسین حسین کی زیارت کے لیے، حسین کی عزاداری کے لیے جنت چھوڑ سکتے ہیں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے عزاداروں مولا حسین کی عظمت، مولا حسین کی فضیلت۔ عزیزو، آج 2 محرم آ گئی، رفتہ رفتہ یہ ایام ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے۔ دل کھول کے ماتم کرنا، دل کھول کے پرسہ دینا، دل کھول کے حسین پہ رونا، اس لیے کہ آپ روتے ہیں تو کوئی تماچا نہیں مارتا، آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانہ نہیں مارتا، لیکن ہائے حسین کی 4 سال کی یتیمہ جب بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ عزیزو، دل کھول کے رونا، دل کھول کے آنسو بہانا۔ کل آپ نے تفصیل سے رخصت مدینہ سنی، لیکن چند جملے ورود کربلا سے ربط دینا ہے۔ حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو نانا کے مزار پہ آئے، اے نانا، آپ کی امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا نانا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نانا، اے نانا میں کربلا جا رہا ہوں نانا، جو وعدہ طفلی کیا تھا اسے نبھانے جا رہا ہوں نانا۔ اس کے بعد حسین اٹھے، بھیا حسن کی لحد پر آئے، اے بھیا ہم کربلا میں بھرا گھر اجاڑنے جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں بھیا حسن، ہم اکیلے نہیں جا رہے، قاسم ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حسین اٹھے، جب رخصت ملتی ہے مولا حسین کی ماں کی لحد پر جب پہنچے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کے دامن سے جا کے لپٹ جاتا ہے۔ حسین پہنچے، رو کے کہا ماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ قبر زہرا سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے کہ وہ میرا ہے پسر۔ ارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیرے غربت کے نثار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔
کی آوازیں بلند ہے عزادارو، حسین رخصت ہو رہے ہیں، حسین نانا کے مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک بچی ہے جو رو رو کے کہہ رہی ہے، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آزادارو، یہ قافلہ بھی چند لمحے چلا تھا کہ پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، قافلہ روکا گیا۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بی بی ام البنین آ رہی ہے۔ بی بی ام البنین قریب پہنچے کہ میرے عباس کو مجھ سے ملا دو۔ عباس کو لیا، عباس کو لے کے قبر رسول پہ پہنچی۔ اے عباس بیٹھ جاؤ۔ عباس بیٹھ گئے۔ اے عباس اپنا داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھو۔ عباس نے داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا۔ اے عباس اپنا بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھو۔ عباس نے بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین تڑپ کے کہتی ہے، عباس قبر رسول اور ماں کے سر کی قسم کھا کے کہو، جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر تو نہ چھنے گی، سکینہ کے تماچے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ خوب روتے ہیں آپ، خوب پرسہ دیتے ہیں آپ۔ سنیے عزادارو، یہ قافلہ چلا 9 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو یہ مکے سے قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ صحرا میں حسین نے قافلے کو روکا، آواز دی، وعلیکم السلام یا مسلم ابن عقیل۔ عباس قریب پہنچے کہ اس صحرا میں کسے جواب سلام دیتے ہیں؟ کہ مسلم نے آخری سلام کیا ہے۔ عباس نے کہا، آقا میں بھی بھائی مسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے 2 انگلیاں برآمد کی، کہا دیکھو عباس 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ ایک مرتبہ اب جو عباس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہا آقا کچھ نظر نہیں آتا، بس اتنا نظر آتا ہے ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور وہ دارالعمارہ کی چھت پہ ہے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں، اے عباس یہ قیدی کوئی اور نہیں، یہ بھیا مسلم ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے تڑپ کے کہا، آقا مجھے اجازت دیجئے میں کوفہ جاؤں۔ اے عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ عباس نے کہا، آقا میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہا پھر عباس کیوں جاؤ گے؟ کہا دارالعمارہ کی چھت بڑی اونچی ہے، مسلم کا سر گرے گا، میں اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے عباس دارالعمارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو بال بکھرائے بی بی دامن پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، آجا میرے مسلم، میرے گود میں آجا۔ تمام ہو رہی ہے مجلس، 2 محرم آ گئی۔ حسین کے رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، حسین نے رہوار تبدیل کیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ رہوار تبدیل کرتے رہے، یہاں تک کہ 6 یا 7 رہوار تبدیل کیے، لیکن کوئی رہوار آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے کہا یہاں کے رہنے والوں کو بلایا جائے۔ وہاں کے رہنے والے کہا اسے کیا کہتے ہیں، زمین کو کیا نام دیتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے تڑپ کے کہا کوئی اور نام بتاؤ۔ تو ایک ضعیف اپنے قبر پہ ہاتھوں کو رکھتا ہے، رو کے کہتا ہے اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے رو کے فرمایا یہ کرب و مبتلا کی زمین ہے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد حسین نے مصائب پڑھنا شروع کیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس دلاور کے بازو کاٹے جائے۔ اے عباس یہیں پر خیموں کو نصب کر دیا جائے۔ یہ خیمے نصب کیے گئے، بیویوں کو بڑے پردے کے ساتھ اتارا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی زینب آج عباس موجود ہیں، آج اکبر موجود ہیں، آج قاسم موجود ہیں، آپ کے بھائی موجود ہیں، آپ کا یہ اہتمام، لیکن ہائے 11 محرم حسین کی شہادت کے بعد سر پہ چادر نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ دریا کے کنارے خیمے لگ گئے، بس تمام کر دی مجلس، 2 سے 3 منٹ اور مجلس تمام کر دی۔ دل کھول کے ماتم کرنا، نہ جانے
کون اگلے سال ان ایام میں یہاں موجود ہوں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ پیش کرے؟ دل کھول کے ماتم کر لینا۔ دریا کے کنارے خیمے لگا دیے، شمر کا رسالہ آیا کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ عباس دلاور کو جلال آ گیا، کس میں مجال کہ حسین کی موجودگی میں، عباس کی موجودگی میں حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کو دیکھا حسین نے، عباس کو جلال آ گیا، تڑپ گئے، خیمے میں گئے جناب زینب کی خدمت میں۔ بہن زینب قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہ عباس کو جلال آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی عباس کو جلال آتا تھا تو میں یہ کہہ کے روک دیتا تھا، عباس مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس مدینہ ہے کربلا نہیں۔ اے بہن زینب اب تم ہی بتاؤ یہ حسین عباس کو کیا کہہ کے روکے؟ اے زینب تم ہی اپنے شیر سے بھائی عباس کو بلا لو، تم ہی اپنے شیر سے بھیا کو بلا لو۔ زینب نے کہا اما فضہ جاؤ عباس سے کہو شہزادی زینب یاد فرما رہی ہیں۔ فضہ در خیمہ پر آئی، سننا عزادارو، جملہ سننا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ فضہ در خیمہ پر آئی، آقا عباس شہزادی زینب یاد فرما رہی ہے۔ عباس نے چند لمحے آنے میں تاخیر کی۔ زینب نے کہا عباس، زینب نے کہا اما فضہ جا کے عباس سے کہہ دو اگر آنے میں تاخیر کرتے ہو تو میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ عباس نے خط کھینچا، دوڑتے ہوئے آئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے اپنی انگلیوں کو عباس کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا۔ کہا سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا، سنا ہے میرے شیر کو غیظ آ گیا۔ ہاں شہزادی کس میں مجال ہے میری موجودگی میں حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا سکے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ جنگ کرو، میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ سننا تھا۔ عباس نے تلوار کو زانو پر رکھ کے توڑ دیا۔ اے شہزادی میری موجودگی میں سر کا نام لیتی ہو، میں کہوں گا قیامت ہو گئی۔ ارے یہی زینب کوفہ شام کے بازار میں سر ننگے منادی ندا دے رہا، حاضر ہی زینب، حاضر